وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فإن مغبة ذلك محمودة. وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإسحارك. اور اس سلسلے میں تمہارے مزاج پر جو بار ہو اسے آخرت کی امید میں برداشت کر لینا کہ اس کا انجام بہتر ہوگا. اور اگر کبھی رعایا کو یہ خیال ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے تو ان کے لیے اپنے عذر کا اظہار کرو اور اسی ذریعے سے ان کی بدگمانی کا علاج کرو. فإن في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقا برعيتك وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا. کہ اس میں تمہارے نفس کی تربیت بھی ہے اور رعایا پر نرمی کا اظہار بھی ہے اور وہ عذر خواہی بھی ہے جس کے ذریعے تم رعایا کو راہ حق پر چلانے کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہو. اور خبردار کسی ایسی دعوت صلح کا انکار نہ کرنا جس کی تحریک دشمن کی طرف سے ہو اور جس میں مالک کی رضامندی پائی جاتی ہو. فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما غارب ليتغفل، فخذ بالحزم. کہ صلح کے ذریعے فوجوں کو قدر سکون مل جاتا ہے اور تمہارے نفس کو بھی افکار سے نجات مل جائے گی اور شہروں میں بھی امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی. البتہ صلح کے بعد دشمن کی طرف سے مکمل طور پر ہوشیار رہنا کہ کبھی کبھی وہ تمہیں غافل بنانے کے لیے تم سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، لہذا اس سلسلے میں مکمل ہوشیاری سے کام لینا. واتهم في ذلك حسن الظن. وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء ورأ ذمتك بالأمانة. اور کسی حسن ظن سے کام نہ لینا، اور اگر اپنے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ کرنا یا اسے کسی طرح کی پناہ دینا تو اپنے عہد کی پاسداری اور وفاداری کے ذریعے کرنا اور اپنے ذمے کو امانت داری کے ذریعے محفوظ بنانا.